اکرام مشائخ اعظام کا مشکور ہوں کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے یکجہتی کے ساتھ ہم نے سارے معاملات کو دیکھا ہے تو وہ میرا کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ اچھے کاموں کی بنیاد جو ہے وہ ممبر اور محراب سے نکلے گی اور نکل رہی ہے، جس کے اندر علماء کرام اور مشائخ اعظام کا مکمل تعاون رہا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر کووڈ اور کورونا کا مقابلہ ہوا ہے تو اس کے اندر اللہ کا شکر سب سے پہلے، اس کے بعد آپ لوگوں کا تعاون اس کے اندر رہا، میڈیا کا تعاون رہا، اور حکومت کی NCOC کے ذریعے ایک اچھی پالیسی آئی ہے تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان نے کافی کامیابی حاصل کی، اور یہ بغیر آپ لوگوں کے تعاون کے ممکن نہیں تھا۔ میرا ایمان ہے، میرا دل کہتا ہے کہ جس طرح سے آپ کا اثر رسوخ ہے قوم کے اندر، اس سے پورا آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک نیکی کا کام کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا علماء کرام اور مشائخ اعظام نے اس بات کا اہتمام کیا ہے 1400 سال سے۔ اچھی نصیحت، قرآن کا پیغام، اللہ کا پیغام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا، تو اگر اسلام جس انداز سے بھی باقی ہے تو یہ مسلسل مسجد اور ممبر اور محراب سے یہ پیغام آیا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کا مساجد پر کیوں فوکس ہے، آپ کا امام بارگاہوں پر کیوں فوکس ہے، بازار کے اندر تو یہ ہو رہا ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منطق کہ بازار میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، اس وجہ سے کہ نیکی کی نصیحت تو اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ دیکھو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے تو ہمارے اوپر بھی یہ اس بات کو کمپلشن نہ کیا جائے۔ تو لہٰذا آپ کا جو کام ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ نصیحت کرنا اور معاشرے کے اندر اچھی بات کو پھیلانا۔ ایک بات کا یہاں ذکر ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ غلط فہمی سی بن گئی، اور وہ یہ ہے کہ سرکاری خطبات کسی کمپلشن کے ساتھ اسلامک نظریاتی کونسل سے نکلیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ 2 سال پہلے میں نے درخواست کی تھی اسلامی نظریاتی کونسل سے کہ کچھ چیزیں، کچھ ضروریات ہیں قوم کی، اچھی آپ کے ممبر و محراب سے خطبات کے اندر اچھی نصیحتیں جاتی ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جھوٹ، سچ، درگزر، بے ایمانی، پانی کی کفایت، پیڑوں کے اعتبار سے تو یہ ہمیشہ جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ملک کی ضرورت بن جاتی ہیں۔ کورونا بذات خود وہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ اس کو مسجد اور امام بارگاہوں سے اس بات کا پرچار کیا جائے۔ تو یہ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسی انداز سے صحت کی ضرورت جیسے کورونا میں آئی اور بہت ساری چیزوں میں قرآنی احکامات کے اعتبار سے، مثال کے طور پر پاکستان کے اندر سٹنٹنگ ہے، اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں اور منسٹری آف ہیلتھ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر جو قرآن کے احکامات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں کہ ماں چھاتی کا دودھ پلائے، جو پاکستان کے اندر اس انداز سے نہیں ہو رہا جس طرح سے اللہ کا حکم ہے، تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا ہم پرچار کریں، تو اللہ کا حکم ہے۔ اسی اعتبار سے اگر مجھے اور آپ کو یہ خیال ہے کہ وراثت کے اندر پاکستان کے بہت ساری جگہوں پر قرآن کا جو حکم ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس کی پابندی نہیں ہو رہی، تو بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ان سے گزارش یہ کی تھی کہ 52 خطبات کے لیے کوئی کتابچہ بنا دیں جس کے اندر پیش امام کی مدد ہو۔ کوئی کمپلشن نہیں ہے، صرف ایک بکلیٹ کے طور پر جہاں اچھے کام اور ہو رہے ہیں تو ہر پیش امام کے ہاتھ میں موضوع چننے کے اعتبار سے اس کے لیے ایک آسانی پیدا ہوگی۔ تو حکومت کا یہ قطعاً ارادہ نہیں ہے کہ اس کو کمپلسری کیا جائے۔ یہ آج کے دن کے اندر جو ساری باتیں آپ سب لوگوں نے کی، اس کے اعتبار سے میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ نکات کے اندر ہم تبدیلی بھی کرتے رہیں گے، جو لکھتے رہیں گے، اور پھر یہاں پر اس کا ذکر بھی ہو جائے۔ تو میں ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ ایک مشترک سا ایک اعلامیہ ہے، اس اہم ترین نشست کے اعتبار سے قوم کو جو پیغام جانا ہے ان کے نکات میں پڑھ رہا ہوں جو آپ لوگوں سے حاصل ہوئے۔ نمبر 1، عوام الناس کی جان اور صحت کی حفاظت مقاصد دین اور شریعت میں سے ایک مقصد ہے۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے جو اس کی بنیاد رکھتا ہے۔ نمبر 2، کورونا ایک وبائی مرض ہے جس کی روک تھام اور علاج معالجے کا اہتمام کرنا صرف شریعت کا تقاضا ہی نہیں بلکہ حکم ہے۔ نمبر 3، کورونا وبا سے لاکھوں لقمہ اجل بن چکے ہیں،
صحت کے ماہرین بھی اس کی مستقل روک تھام کے لیے ویکسین لگوانے پر زور دے رہے ہیں۔ علماء و مشائخ بھی صحت کے ماہرین کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ کرونا ویکسین کے استعمال کی ترغیب علماء کرام اور مشائخ اعظام کے فرائض منصبی میں سے ہے۔ کرونا ویکسین 5 کرونا ویکسین کو جس قدر زیادہ لگوانے کا اہتمام کیا جائے گا، اس وبا کی روک تھام مؤثر ہوگی اور معاشرتی و معاشی امور بالخصوص صنعتوں اور کارخانوں اور مزدور کا کام بطریق احسن جاری رہے گا۔ نمبر 6 پاکستان میں اس وقت کورونا کی روک تھام کے لیے جو ویکسینز رجسٹر کی گئی ہیں، ان کے اجزائے ترکیبی پر علماء و مشائخ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اور نمبر 7 یہ کہ ویکسین لگوانے پر عوام الناس کو ترغیب دلانے کے لیے علماء و مشائخ مساجد، امام بارگاہوں، خانقاہوں اور مدارس سے مؤثر اور مثبت آواز بلند کریں گے۔ اور آخری نقطہ یہ میں نے اپنی طرف سے لکھ دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی اتفاق کریں گے کہ علماء کرام و مشائخ اعظام نے پہلے بھی ویکسین لگوانے کی تلقین کی ہے، خود بھی ویکسین لگوائی ہے، اور علماء کرام ممبر و محراب سے اس جمعے کو 4 جون کو بھی ویکسین لگوانے کی خصوصی تلقین کریں گے اور اعلانات کا یہ سلسلہ آئندہ خطبات میں بھی جاری رکھیں گے۔ تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ پاکستان نے جو کامیابی اللہ کی مدد سے حاصل کی ہے اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے، اور جو ثواب جتنی جانیں بچی ہوں گی، جو ثواب ہے ان سارے اچھی نصیحتوں کا، وہ ثواب کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کا اہتمام کرے گا۔ اور یہ کوششیں ہماری مل جل کر جاری رہیں گی انشاءاللہ، کہ ہر معاملے کے اندر آپ سے مشورہ کر کے قوم کو مثبت طرف، قوم کی تربیت ہو اور ایک مثبت ڈائریکشن میں ایک کی طرف ہم اپنی جستجو، محنت اور اپنی تقاریر کو جاری رکھیں گے۔ تو بہت شکریہ۔